السلام علیکم ناظرین محترم۔ سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے اپنے کمانداروں سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کی پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان محمود غزنوی کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان معظم نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اس جنگل میں اور کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ میرا نام میٹران ہے، میں کمانڈر فیچرس کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگ گئی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی میٹرن سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کی سپاہی نہیں لگتے۔ تمہارا بہت شکر ہے کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں اس کی بدلے اپنے والد سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دوں گی۔ کمانڈر فیچرس کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی سلیبوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود آگے چل رہی تھی۔ شہزادی میٹرن ان کی سلطان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے چلنے لگی۔ میٹرن کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتی ہوں تو میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر ایک جنگل کی جھاڑیوں سے ہوا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے شہزادی کی پاؤں میں کافی زخم ہو چکی تھی۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا سا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو۔ رات کی تاریکی کافی ہو چکی تھی، موسم بھی کافی خراب تھا۔ سلطان نے کہا کہ شہزادی موسم بہت خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈ تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، اے لڑکی اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظر سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھی۔ مسلسل کوششوں کرنے کے بعد آگ جل گیا۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کی لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکو کا ہے، یہ تو گائے بھینس بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکیوں کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو یہ مجھے اتنی بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود کی فاؤ کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں آنا نہیں چاہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کی لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ درست راستے کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ کر جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔
बिलाखिर सुल्तान और वो लड़की इस रास्ते की फिरवी करते हुए जा रहे थे कि कुछ दूर जाकर इनको एक गाँव नजर आया। सुल्तान ने कहा, मुझे ये गाँव तुम्हारी गाँव लगता है। शहजादी कहने लगी, हाँ देखते हैं। शहजादी ने गाँव के एक कमांडर को हुक्म दिया कि हमें 2 तेज रफ्तार गोली दी जाए और कुछ खाने पीने के लिए खुश्क अनाज सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान महमूद गजनवी को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ बंदे, तुम किसी मिट्टी के बने हुए हो। सारी रात तुम अपने जिस्म को खंजर से जख्मी करते रहे, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं आपको अपने साथ महल में ले जाता हूँ, वहाँ आपको इनाम अता करेंगे, क्योंकि आपने अपनी जान फरकेर कर हमारी जान बचाई है। सुल्तान ने शहजादी को जवाब देते हुए कहा, ए लड़की, मैंने अपनी जिस्म को जख्म इस वजह से देता था कि कहीं तेरा हुस्न व जमाल मेरे ईमान को ज़ाया ना कर दे। मैं इसलिए जख्म करता रहा कि मेरी तवज्जो मेरे जख्म पर ही रहे। शहजादी ने सुल्तान महमूद गजनवी को कहा कि जो मौका आपको मिला है, ऐसे मौक़ों पर तो बड़े बड़े बादशाह अपनी ईमान को लूटा देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ए शहजादी, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र तेरे इस्म व जमाल पर नहीं थी, बल्कि मेरी नज़र अपनी रूह पर थी। अगर इस मौके पर मेरे से कोई गुनाह हो जाता तो मैं किस तरह अपनी रब और आका के सामने पेश हो जाता। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मुझे ये गवारा ना करता था कि मुझसे कोई गलती हो जाती। नाजरीन, शहजादी सुल्तान महमूद की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर मज़हब इस्लाम और महमूद गजनवी के किरदार की तारीफ़ें की बना ना रह सकी। शहजादी की दिल में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हुई। शहजादी महमूद गजनवी की ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो गई। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने वहाँ से जाने के लिए इजाज़त चाही तो शहजादी ने कहा, अपनी फौज का नाम तो बताओ फिर जाओ, हम इनको याद रखेंगे, तुम्हारी फौज के नाम। सुल्तान ने अपनी चादर से अपने चेहरे पर निकाब किया, तीर वगैरह कंधे पर डाले, तलवार अपनी म्यान में डाले, अपने घोड़े पर सवार होते हुए बोली, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है, मैं ही अपनी फौज का सबसे अजीम सफ़सालार बादशाह और सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को जाने के लिए एड़ी मारी और देखते ही देखते आंखों से गायब हो गई। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया तो आप इस बहादुर नौजवान की जो बातें आप लोगों ने आज सुनी, जो वाक़या आप लोगों ने सुनी, इससे अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सबक हासिल किया तो मेरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह तारीखी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का।